اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ مطلب آیت الکرسی ہیں، اور آیت الکرسی سے کون ناواقف ہیں؟ ایسا کون سا بندہ ہوگا جو آیت الکرسی کے خواص سے ناواقف ہیں؟ یہ حفاظت بھی ہے، یہ حصار بھی ہے، یہ جادو اور جنات کا علاج بھی ہے، بندش کا علاج بھی ہے، دشمن سے حفاظت بھی ہے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے بھی ہے، نظر بد کا علاج بھی ہے، نظر بد سے حفاظت بھی ہے، تسخیر بھی ہے، کاروباری ترقی بھی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ہر میدان میں کامیابی ملے، تب بھی یہ ایک آیت اتنی جامعہ ہے کہ بس یہی ایک ہی آیت ہی کافی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آیت الکرسی کا جو پہلا جز ہے اس کے بارے میں تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اسم اعظم کی کیا برکات ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ہر دعا قبول کی جائے، آپ کی ہر مراد پوری کی جائے، آپ کی ہر دعا سنی جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس میں اسم اعظم ہو اور سارے علماء اس پر متفق ہو کہ یہ اسم اعظم ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے کتنے خواص ہوں گے۔ صحابہ کرام کے دور کے واقعات بھی ہیں آیت الکرسی کے بارے میں۔ اگر میں ایک ایک واقعہ کر کے احادیث سے آپ کو سناؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ نے جادو جنات اور بندش سے حفاظت حاصل کرنی ہے، آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، آپ نے بڑے بڑے جنات جو خود کو بڑے جنات سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا جن کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کمال دیں گے۔ اب آیت الکرسی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، مطلب کہ اس کی جو روحانی مخلوق ہے جو میرے اللہ نے اس پر مقرر کی ہے، ہم آیت الکرسی کو اتنا پڑھیں گے کہ وہ ہم سے مانوس ہو جائے۔ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہوگا کہ ہماری زبان غیبت سے لتڑی ہوئی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم مطلب گالی گلوچ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ روحانیت دوبارہ لوٹ آئے گی اور ہم اس کو پڑھ سکیں گے اپنے کاموں کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر سورج گرہن میں آپ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تو اس سے پہلے کہ میں سارا طریقہ بتاؤں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو پیارے ناظرین، اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورج گرہن میں آپ نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں بالکل آپ اکیلے ہوں، جہاں پر دوسرا کوئی بندہ نہ ہو یا ایسی عورت جو نماز نہ پڑھتی ہو وہاں اس عورت کا گزرنا نہ ہو۔ مطلب آپ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اچھی خوشبو سلگا کے اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ، میں آیت الکرسی کو 700 بار پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھ پہ جتنے بھی اثرات ہیں وہ دور فرما دے، اور اس آیت الکرسی سے یا اللہ تو میری فیملی کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور سے، اور یا اللہ ہر قسم تسخیر، کاروباری ترقی، ہر میدان میں کامیابی مجھے عطا فرما۔ یہ آپ نے اول آخر کوئی سا بھی 11 بار درود شریف پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھے، 700 بار آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد پھر آپ 21 بار درود ابراہیمی پڑھے۔ اس کے بعد دعا کر یا اللہ میں نے جتنا کلام پڑھا یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما دے، اور جس نیت سے میں نے پڑھا یا اللہ وہ میرے لیے روا فرما دے، اور اس کا ثواب میں محبوب علیہ السلام دربار میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری طرف سے اس پہ پیش فرما دے، اور اے اللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جتنے بھی انبیاء، اولیاء،
اتقیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اور جتنے بھی میرے اپنے اور جتنے بھی امت مسلمہ اس دنیا سے چلی گئی ان تمام کو میں ثواب بخشتا ہوں۔ تو اس کا ایک عجیب فائدہ ہوگا، ایک عجیب تاثیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 101 بار روزانہ آیت الکرسی پڑھا کریں، تو یہ دوبارہ کسی بھی سورج گرہن میں، چاند گرہن میں آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ اور جو آپ 101 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے اس سے اور بھی آپ کی طاقت بڑھے گی۔ تو اس کو اگر آپ 3 دن چھوڑ دیں گے پھر آپ کی تاثیر چلی جائے گی، پھر آپ اگلے چاند یا سورج گرہن میں اس کو ادا کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے عمل کو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو فائدہ ہو اور وہ ہمیں اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔